بسم اللہ کر بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخ، وعلیکم کیا السلام حال ہے؟ الحمد للہ اللہ الحمد سر جی، للہ تھینک یو سر۔ جی میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میرے سوالوں کے اوپر صرف اسی طرح ہاں اور نہ میں جواب دیجیے گا، آپ کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ اور جی سر جی، ایک عمری کہتا ہے کہ بہار الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 175 میں مولا علی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ نہیں تھا، ہم نے پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ مجھے تو وہ بالکل جھوٹ لگا، کیونکہ میں آپ کو جواب کیونکہ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرا پاس جلد نمبر 30 ہے، کیونکہ میں نے اس سے ایک مطلب پڑھنا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ آپ کی خدمت میں اس کی باری آئے گی کل انشاءاللہ دوسرے دن۔ یہ کہ جلد نمبر 30 دیکھیں، یہ جلد نمبر 30 ہے، جلد نمبر 30 ہے، ٹھیک ہے نا۔ بحار الانوار جلد نمبر 30، چاپدار ہے تراث العربی، یہ 2008 میں چھپی ہے، یہ جلد نمبر 30 ہے۔ وَأَمَّا مِن جَعَلِهِ الدَّافِعِينَ الذَّابِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَكَّةِ، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ پورا صفحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس جلد نمبر صفحہ نمبر 175 ہے، صفحہ نمبر دیکھو، یہ صفحہ بھی کھولا ہے، صفحہ نمبر 175۔ ہاں، یہ اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ مدینے میں گھروں کے دروازے ہوتے تھے، میں وہ آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا، حدیث سے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں وہ تھینک یو سر۔ مزید کوئی سوال تو نہیں ہے؟ خدا حافظ۔ آپ کا جواب آپ آن لائن جواب لے لیں، بس ایک اور سوال ہے۔ اچھا پھر سن لو یہ جواب۔ شرح ادب مفرد ہے بخاری کی، محمد ناصر الدین الالبانی کی لکھی کتاب ہے، جز نمبر 1۔ یہاں پہ ادب مفرد میں بخاری، یہ سنہ 2003 میں چھپی ہے۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، باب البنا میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث یہ ہے انہ رأى فلانے نے، محمد ابن ہلال کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھر دیکھے تھے، من جرید مسورۃ بمسوح الشعر۔ اچھا، فسألت عن بیت عائشہ فکان بابہ من وجہۃ الشام، میں نے عائشہ کے گھر کے متعلق پوچھا تھا، کہا تھا کہ اس کا دروازہ جو تھا شام کی سائڈ پہ تھا۔ فقلت مصراعان کان او مصراعین، اس در کے جو ہے 2 پلے تھے یا 1 پلہ تھا؟ دروازہ جو ہے نا، دروازہ وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پیس ہوتا ہے کھل جاتا ہے، یا 2 پیس ہوتے ہیں نا، 2 پلے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ عائشہ کے گھر کے کتنے تھے؟ تو اس نے کہا کہ کان بابا واحدا۔ قلت من ای شیء کان من عرعر او ساج، وہ عرعر یا ساج کی لکڑ سے تھا۔ المصراعان بابان منصوبان ينضم جميعا مدخلهما في الوسط، مصراع الواحد احد جزئين۔ مصراع در کا دروازے کا جو مصراع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس کا پلہ ہوتا ہے کھلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں آپ کو صحیح ہے سر، ایک منٹ ایک اور بھی دکھاتا ہوں۔ سبل الہدى والرشاد فی سیرت خیر العباد جزء 3، یہاں پہ الباب الثالث قال فی الروض كانت بیوته صلی اللہ علیہ وسلم 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں نا، تو 9 گھر تھے۔ بعضها من جرید مطین بالتین، کچھ گھر ایسے تھے جو انہوں نے اس سے بنائے تھے، کھجور کے درخت کے پتوں سے بنائے تھے، لیکن اس پہ اوپر سے وہ لگا تھا، گل لگایا تھا، مٹی پانی ملا کے مڈ سے بنایا تھا۔ وسقفها من جرید، ان کے سقف کس سے ہوتے تھے؟ پتوں سے ہوتے تھے۔ وبعضها من حجارة موضومة فوق بعضها فوق بعض، اور بعض ان کے گھر ہوتے تھے جو پتھر سے، ان کے دیوار پتھر سے بنتے تھے۔ وسقفها من جرید ايضا، ان کے سقف بھی جرید سے بنتے تھے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں، اچھا اسی کتاب میں سورہ مبارکہ نور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم وبیوت آبائکم۔ تو اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر وہ یہ سورہ مبارکہ نور ہے، آپ بعد میں پورا آیت پڑھ لیں، پورے آیت پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صفحہ نمبر آیت نمبر 61 سورہ نور، اس میں یہ ہے اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر وہ کس کا گھر ہے، اگر آپ کے باپ کا گھر ہے، یا آپ کے ماں کا گھر ہے، یا آپ کے بھائی کا گھر ہے، یا آپ کے بہن کا گھر ہے، یا آپ کے چاچے کا گھر ہے، یا آپ کے پھوپھی کا گھر ہے، یا آپ کے ماموں کا گھر ہے، یا آپ کے خالے کا گھر ہے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا اس شخص کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے جس نے گھر کا چابی آپ کو دیا ہے۔ اب آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے، وہاں سے وہ نہیں بھی ہے نا،
اگر وہ نہیں بھی ہیں, اگر وہ کچھ کہتے بھی نہیں ہے, تم بغیر اجازت کے وہاں سے کچھ کھا سکتے ہو. اگر وہ ایسے لوگ چاچے کے گھر, خالے کے گھر یا ان کے جاتے ہو تو کچھ کھانے کی منع نہیں ہے. اب ان میں ایک کے علاوہ دوسروں کے گھر جاتے ہو تو ان سے اجازت لے لو. اچھا, تو وہ جو حدیث آپ بتا رہے ہیں وہ ایک حدیث ہے ہمارے کتاب خصال میں, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب خصال میں حدیث ہے شیخ مفید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. وہ حدیث وہ کافی لمبی حدیث ہے, کتاب خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں. وہ جلد نمبر 30 بہار میں نہیں ہے, وہ یہاا پہ کتاب خصال میں یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے 4 جگہوں پہ امتحان لیا ہے. صفحہ نمبر 364 میں شروع ہوتی ہے, پھر وہ آگے جا کے کئی صفحوں کے بعد صفحہ نمبر 373 میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہجرت کے شروع کے واقعہ ہے, جب ابھی ہجرت ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو اپنا حق دوسروں کو دیتے تھے, یعنی ان کے پاس اگر پیسے آتے تھے تو وہ اپنے اہل بیت پہ کم خرچہ کرتے تھے, دوسروں کو زیادہ خرچہ کرتے تھے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے, ایمان لائیں. فقیر فقراء پر, مسلمانوں پر, یا جو فقیر بھی نہیں تھا ان کو بھی وہ کھلاتے تھے, پلاتے تھے, ان کو ہدیہ دیتے تھے. اچھا, باللین مرتن و بالشدۃ اخری, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نرمی کے ساتھ اور بعض دفعہ سختی کے ساتھ لوگوں کو وہ پیش آتے تھے. وبالنذر مرتن و بالسیف اخری, بعض دفعہ انذار کرتے تھے, ڈراتے تھے, بعض دفعہ تلوار کے ساتھ ان کو تلوار اٹھانا پڑتا تھا. اچھا, حتی لقد كان من تعلفه لهم ان كان الناس في الكر والفرار والشبع والري, في الكر والقرار والشبع والري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کی وجہ سے, ان کے عطا کی وجہ سے, یہ تھا کہ سب مدینہ والے ان کی وجہ سے سب کیا ہے, آرام میں, آسائش میں اور آسودگی کی حالت میں, پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں اور شربت وغیرہ, شبع بولتے ہیں پیٹ فل ہونا, رائی بولتے ہیں شربت وغیرہ ہونا. واللباس والوطع والدثار, ان کے پاس کپڑے بھی ہیں, ان کے پاس پہننے کے لیے بھی ہیں, اور ان کے پاس جوتے بھی ہیں مدینے والوں کے پاس. وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السلام, اور ہم جو اہل بیت علیہ السلام ہیں, لا سقوف لبیوتنا ولا ابواب ولا سطور الا الجرائد, ہمارے گھروں کے دیوار نہیں ہوتے تھے, ہمارے گھروں کے چھت نہیں ہوتے تھے, ہمارے دروازے نہیں ہوتے تھے, مگر وہ کیا چیز, مگر جو ہے وہ درخت کے پتے. وما اشبہ, اور اسی طرح ولا وطع لنا ولا دثار علینا, اور ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور ہمارے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. یتداول الثوب الواحد فی الصلاة اکثرنا, اکثر یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نا, کیونکہ عورت کے لیے نماز پورا بدن چھپانے کے لیے وہ پورا فل لباس کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ فل لباس جو ہے وہ ایک دوسرے سے قرض لیتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا, ٹھیک ہے, نماز اس طرح پڑھتے تھے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو, جیسے اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ دوسروں کو ایثار کرو, دوسروں کو زیادہ دے دو, اپنے لیے کم لے لو. اچھا, وَنُطَوِّ اللیالی والایام عامتنا, اور اسی طرح دن رات گزر جاتا تھا. تو یہ جو ہے ہجرت کے آغاز کی بات ہے, یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے, ہمیشہ ہجرت کے آغاز کی بات ہے. ہاں, اور یہ کہ ان کے گھر کے دیوار اور چھت وغیرہ پتے کے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخر تک اسی طرح تھا, اس کا مطلب یہ آخر, کیونکہ وہ روایت بہت زیادہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو گھر ہوتا ہے نا, ہاں, ایک گھر ہوتا ہے, صحن ہوتا ہے, وہاں پہ وہ ایک دروازہ ہوتا ہے اور ایک دروازہ اندر کا ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اندر کے دروازے کی بات کر رہے ہیں, اور جو گھر کے باہر کا دروازہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اوکے, تو اس میں اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ جس میں عمر حملہ کیا تھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین سب اندر تھے, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو گھر کا جو صحن کا دروازہ وہاں پہ آئی تھی وہاں, ٹھیک ہے نا, تو اس کی بات ہو رہی ہے. بہرحال تھینک یو سر, آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ اچھا, یہ پاکستان ہندوستان میں بہت جو ہے برا رواج ہے, عمر, ابو بکر, عثمان کو حضرت کے القاب سے پکارا جاتا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, وہ تقیہ میں وہ مجبور ہیں بیچارے, وہ تو اقلیت میں رہتے ہیں, کیا کریں, ان کے پڑوسی وہ جاب جہاں کرتے ہیں, وہ کیا کریں, وہ مسجد اگر وہ ان کو تھوڑا بہت احترام نہ دکھائیں, لچک نہ دکھائیں, تو ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ آپ جو دعا کرتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے, یہ کس طرح کی دعا ہے اور یہ کب کرنی چاہیے؟ ہمیشہ کرنی چاہیے. یہ کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا آپ جو کہتے ہیں یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ہاں, یہ اگر آپ اللہ کو 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا, یہ دعا یا ارحم الراحمین, یا پوری دعا. وہ دوسرے اس سے آگے جو ہے یا
یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے سکھایا تھا اپنے توبے کے وقت کہ اللہ کو اس طرح توبہ کرو, اللہ کو اس طرح پکارو, اللہ تیرا توبہ قبول کرے گا. اوکے, آخری سوال. جی چھوٹا. اچھا, قاتلین زہرا پر نماز میں قنوت میں لعنت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر.